شرم کی بات نہیں ہے. بکری چرانے کا کام اللہ کے نبی موسیٰ پیغمبر نے بھی کیا ہے, حضرت شعیب نے بھی کیا ہے, اور ہمارے پیارے مصطفیٰ نے بھی بکری چرانے کا کام کیا ہے. اسلام دیکھیے کس طرح سے ہر فن کے کاریگر کو, ہر پیشے کے انسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اور آئیے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام, وہ بھی کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے, کوئی نال بندی کا کام کرتا تھا. حضرت ادریس پیغمبر علیہ السلام درزی کا کام کرتے تھے, کپڑے سلتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے بنا کرتے تھے. یہ سارے کام دراصل عبادت اس شکل میں ہو گئے جب بندے مومن مسجد میں اللہ کی بندگی بھی کرے اور کام کرنے جائے تو کوئی بھی حلال کام کرتا ہو, یہ سوچ کے کرے مجھے حلال روزی اپنی اولاد کی پرورش کے لیے حاصل کرنا ہے, تو وہ روڈ پہ بیٹھ کے دھندا کرے گا, اللہ اس کا وہ وقت بھی عبادت میں شمار فرمائے گا. پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے شہدائیوں, آج دنیا بڑے ہی زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کرتی ہے مزدوروں کو کمیونزم نے, سوشلزم نے, نظام سرمایہ داری نے حقوق دیے ہیں, ان کے حق کے تحفظ کے لیے کام کیا ہے. قسم رب کعبہ کی, اسلام کے پیغمبر نے انسانیت کے وجود کے تحفظ و بقا کے لیے مزدوری کرنے والے انسانوں کو وہ اوج اور مقام عطا فرمایا ہے, وہ بلندی دی ہے. دنیا کے ہر مذہب کے لوگ وہاں کے خاک کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں جو پیغام میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے, جو نظام میرے پیغمبر نے عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم المرتبہ صحابی رسول ہیں. میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کیا, نبی کریم علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں سختی محسوس کی. آقا نے فرمایا جابر کیا بات ہے, تمہارے ہاتھ تو نرم رہا کرتے تھے, اس میں سختی کیسے پیدا ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, میں نال بندی کا کام کرتا ہوں, گھوڑے کی نال بناتا ہوں, گھوڑے کی نال لگاتا ہوں, سرکار اس کی وجہ سے میری ہتھیلی سخت ہو گئی ہے. تو جانتے ہو مصطفیٰ نے کیا کیا تھا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ان کے اس ہاتھ کو پکڑا اپنے دست مبارک میں اور اپنے اس نورانی ہونٹ سے ان دونوں ہاتھوں کو بوسا دیا اور فرمایا جابر لا تمسہ النار, تیرے ہاتھ کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے. دیکھ رہے ہو یہ زبان کون سی ہے جس زبان پر ہمیشہ حق ہی جاری ہوتا ہے, وہ ہونٹ جس پر وحی الہی کی آیتیں مچلا کرتی ہے, ان ہونٹوں نے مزدور پیشہ انسان کی ہتھیلی کو چوما ہے اور پوری دنیا کے مزدوری کرنے والے انسانوں کو اوج شریعت پہنچا دیا ہے. پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کا بظاہر ہاتھ چوما ہے اور قیامت کی صبح تک امت کے ہر مزدور کو یہ حوصلہ دے دیا ہے, مزدوروں مزدوری کرنا شرم کی بات نہیں ہے, یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں انہیں اپنا جانشین بنایا اور غزوہ تبوک پہ تشریف لے گئے. جب کئی دنوں کے بعد سرکار تشریف لائے تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے تھے اور اپنے بیوی بچے کا پیٹ پالنے کے لیے لکڑیاں جنگل سے کاٹ کے لاتے تھے, بازار میں بیچتے تھے. ہاتھ ان کے سخت ہو گئے تھے, ہاتھ میں کھردرا پن آ گیا تھا. جب جان عالم روح کائنات غزوہ تبوک سے تشریف لائے اور مصافحہ کیا حضرت معاذ ابن جبل نے, آقا کریم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں میں گھٹے محسوس کیے, دیکھے آنکھوں سے ہاتھ میں سختی محسوس کی. فرماتے معاذ تمہارے ہاتھ میں یہ گھٹے کیسے ہیں, یہ نشانیاں کیسی ہیں؟ کہا سرکار
ہم اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے جنگل سے لکڑی کاٹ کے لاتے ہیں، یہ کلہاڑی کے نشانات ہیں سرکار، جس کی بنیاد پر ہم نے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں مدینے کے آبادی سے دور جا کر جنگل میں لکڑی کاٹا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا ہے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، فرماتے معاذ اللہ گواہ ہے تیرے ان ہاتھوں کو دوزخ کی آگ چھو نہیں سکتی ہے۔ مزدوروں اپنے مقدر پہ ناز کرو، لیکن یاد رہے یہ بات، اگر آپ کسی کے مزدور ہیں تو مزدوری کے وقت جو آپ کو رکھا گیا اس وقت میں خیانت کرنا حرام و ناجائز ہے۔ بہت سارے ایسے مزدور ہیں جو کام تو کرتے ہیں ٹھیکیدار کے یہاں، مگر فون لے لیا موبائل، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ باتیں کر رہی، تمہارے باپ کا وقت نہیں ہے، یہ حرام و ناجائز ہے۔ جتنا وقت سرمایہ کار نے، فیکٹری کے مالک نے جتنا وقت تمہارا خریدا ہے، تم کو جتنے وقت کا اس نے پیسہ دینا ہے، اس وقت میں تمہیں اپنے پرسنل کام کرنے جائز نہیں ہے، یہ شریعت کا دستور ہے۔ بہت سارے مزدور حضرات یہاں جلوہ فرما ہوں گے، کام کرتے ہوں گے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اور میں اس لیے ایسے عنوانات کا انتخاب کرتا ہوں جو ہمارے قوم کی وقت کی ضرورت ہے۔ ہم ٹائم پاس کرنا نہیں جانتے ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے تو جو دین کی سمجھ رب نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کی نالین کے صدقے میں عطا کی ہے، اس سمجھ کی بنیاد پر جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے اس کے حوالے سے ہم اپنے قوم کے لوگوں کو ان کی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہیں۔ اے مزدوروں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جتنے وقت کا تم نے سودا کیا ہے مالک سے، اس پیریڈ میں تمہیں اپنے پرسنل کام نہیں کرنے ہیں، ورنہ یہ مزدوری بھی تمہاری یقینی طور پر حرام کے دائرے میں آئے گی۔ لیکن مزدور کو فخر سے سر بلند کرنے کا بھی حق اللہ کے پیغمبر نے کیا دیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں، اے سرمایہ دارو، سیٹ ساہوکارو، اے دکان کے مالکوں، فیکٹریوں کے مالکوں، مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ ایک طرف تو پیغمبر نے سرمایہ دار کو تنبیہ فرمائی ہے، خبردار یہ تمہاری مملکت میں ہے، یہ تمہارے اختیار میں ہے، یہ تمہارے اندر کام کرتے فیکٹری میں، تمہارے ہاتھ کے نیچے ہے اور تم ان کے اوپر ہو، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی، جو تم کھانا کھاؤ وہی کھانا ان کو کھلانا۔ کیا ایسا ہے؟ بولو بولو، ایمانداری سے بولو، کیا ایسا ہے؟ سرکار اسلام فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو خود کے لیے پسند کرے وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے، لیکن سیٹ کیا کرتا ہے؟ جو ہم کھائیں وہ مزدور نہیں کھانا چاہیے، جیسا کپڑا ہم پہنے ویسا مزدور نہیں پہننا چاہیے، جیسی گاڑی میری ہو ویسی مزدور کی نہیں ہونی چاہیے، جیسا فلیٹ میرا ہو ویسا مزدور کا نہیں ہونا چاہیے۔ عقل کے یتیموں، اسلام کے پیغمبر نے مدینے کی ٹوٹی چڑھائی پر بیٹھ کر کے نظام کائنات جن کے انگوش سے مبارک پہ حرکت کرتا تھا وہ فرماتے ہیں، تم وہ جو کھانا کھاتے ہو وہی کھانا اپنے مسلمان بھائی کو کھلاؤ۔ حضرت فاروق اعظم کا گزر ایک دن ایک راستے سے ہوا، ایک سٹاف بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، مزدور ان کا کھڑا ہوا ہاتھ باندھے سامنے کھڑا ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم جلال میں آ گئے اور زور سے چیخے، کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور تیرا مسلمان بھائی بھلے ہی مزدور ہے تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تو نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے والے لوگوں کو ادمی گردانا ہے؟ بیٹھ جاؤ میرے سامنے، ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے مت ہوا کرو۔ یہ اسلام کا کتنا پاکیزہ نظام ہے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں،
اس مزدور سے بیٹھ جائے دسترخوان پہ اور اس کے ساتھ میں کھانا کھا، تاکہ اسے پتا چلے دسترخوان اس نے ضرور لگایا ہے، مگر اس دسترخوان کے اوپر تو جیسے مزدور کا بھی حق آتا ہے کسی دنیا کے نظام کے اندر ایسا ضابطہ ہے؟ کوئی ایسا قانون اتنا پیارا، اتنا نرالا، اتنا اچھوتا، اتنا انوکھا، اتنا بہترین؟ قسم رب کعبہ کی پوری دنیا بھکاری ہے نظام مصطفیٰ کے سامنے۔ آقا فرماتے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی محفوظ ہو۔ ہم نے تو مزدوروں کو مارتے دیکھا ہے، سیٹھوں کو مزدوروں کو مارتے دیکھا ہے، بھگاتے دیکھا ہے، گالیاں دیتے دیکھا ہے۔ یہ ادھیکار اسلام نہیں دیتا ہے۔ آپ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق مزدور اگر کام نہیں کرتا ہے، آپ کو ہٹانے کا اختیار ہے، گالی دینے کا اختیار نہیں ہے، مارنے کا حق نہیں تمہیں پہنچتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اگر کوئی شخص کام کرنا نہیں جانتا ہے اور پھر بھی وہ کام کرنے آپ کے ہاں آ گیا، اس نے کوئی چیز بگاڑ دی، جو کام کرنا چاہیے تھا اس کو نقصان پہنچا دیا، میرے مصطفیٰ نے اس پر تاوان دلایا ہے کہ مزدور تو کام کرنا نہیں جانتا تھا، تو نے اس کا کام بگاڑا ہے، جتنے کا یہ مال ہے اس کا جرمانہ بھر دے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام کے نظام۔ اور لوگوں کا حال یہ کہ گالیاں دیتے دیتے لوگوں کی زبانیں نہیں تھکتی ہیں۔ ایک شخص، ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، مارتے رہے، وہ چیختا رہا، چلاتا رہا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیچھے تشریف لائے اور آواز دی نام لے کر کے، خبردار ہاتھ روک لے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو سرکار دو عالم جلوہ فرمائے۔ آقا نے فرمایا، او صحابی، جتنا اختیار تجھے اس غلام پر ہے، اس سے کہیں زیادہ تیرے رب کو اختیار تجھ پر ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے لیے میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا تو پیارے مصطفیٰ فرماتے، اگر تو آزاد نہ کرتا غلام کو تو دوزخ کی آگ میں جلتا رہتا، کوئی چیز تجھے بچا نہیں سکتی تھی۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ قانون تو غلاموں کے بیچ میں بتایا گیا ہے، مگر کیونکہ غلام مزدوری کرتا تھا، ہر مزدور قیامت تک آنے والا اس کے لیے یہ ضابطہ ہے اسلام کا، اور ہر سرمایہ دار اور ساہوکار کے لیے یہ ضابطہ اسلام کا ہے کہ وہ اپنے گھر میں آنے والے انسان کو، مزدوری کرنے والے مزدور کو، محنت کرنے والے ملازم کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ نہیں کام کرنا آتا، ہٹا دو اسے۔ کام بگاڑ دیا ہے، اس کی اجرت لے لو، معاوضہ طلب کر لو، ہٹا دو اس کو۔ یہ اسلام کا پاکیزہ نظام ہے۔ دوستو، آج بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں دنیا میں، جب تک ان کی لیڈری چمکتی نہیں ہے نا، تب تک تو وہ سائیکل پہ گھومیں گے، پیدل چلیں گے بیٹے، جوتے بھی صاف کرنے کو تیار ہو جائیں گے، گلیوں میں جھاڑو بھی لگائیں گے، ہاتھ بھی جوڑیں گے، پیر پہ بھی گریں گے، آپ ہی ہمارے مائی باپ ہیں۔ اور جس دن لیڈری چمک جاتی ہے ان کی، تو پھر وہ نہ سائیکل پہ چلتے ہیں، نہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، نہ آپ پر توجہ دیتے ہیں، نہ آپ کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نہ ان کو پہچانتے نہ وہ آپ کو پہچانتے۔ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں، ان 25 لاکھ گاڑیوں میں پیٹرول نہیں، غریبوں مزدوروں کا خون جلتا ہے۔ جن بنگلوں میں وہ رہتے ہیں، ان بنگلوں کی دیواروں میں مزدوروں کا خون شامل ہے۔ جو کپڑے وہ پہنتے ہیں 20-30 ہزار کے،
उन कपड़ों से मजदूरों के मजदूरी की के खून की बू आती है। ये वो लोग हैं जिनके जुकाम और बुखार का इलाज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों के बड़े बड़े हॉस्पिटल में होता है। लीजरी चमकने बाद लोगों का हाल ही होता है। लेकिन ऐ लोगों, आमिना के लाल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया उससे पहले भी जो आपका पाकीज़ा किरदार था, और जिस वक्त 1,24,000 सहाबा कदमे नाते मुस्तफा पे कुर्बान होने के लिए तैयार थे, मुस्तफा का पाकीज़ा किरदार वही आज भी था। भाई इब्तिदा में लोग तो कि हमारा कोई मानने वाला नहीं है, जानने वाला नहीं, तो लोग पीछे जाते हैं ना, और जब लोगों की जय जयकार होने लगती है तो फिर बेटे वो समाते नहीं है। अभी बिल्कुल करंट मामला है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की बात है, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय हेलीकॉप्टर से सादुलपुर के इलाके का दौरा करने के लिए जलवा फरमा हुए। इत्तेफाक देखिए कि हेलीकॉप्टर का पर टूट गया। इमरजेंसी तौर पर पायलट ने उस हेलीकॉप्टर को खेत में उतारा। अल्लाह की मर्जी थी, जान बचाना मकसूद था। पायलट का कमाल नहीं है, ये तो कमाल मेरे रब का है। जिसे बचाना चाहता वो यूं ही बचा लेता है। हेलीकॉप्टर उतरा खेत के अंदर। मुख्यमंत्री महोदय का हाल यह था कि 10 मिनट मियां जी के मुंह से बात नहीं निकली, ऐसे बौखलाए हुए थे। फिर जब गांव जो पास में गांव था वहां गांव में गए ना, तो एक बुढ़ा 75 साल का बैठा हुआ था, तो उसके सामने सर झुका के उसका पैर चूम रहे मियां जी, मुख्यमंत्री जनाब अशोक गहलोत साहब, और उसकी टूटी जलाई बैठे हैं। कभी भी ये लोग जब हालतें खुशहाली में होते हैं और ये कंडीशन न होती तो कभी किसी गरीब की झोपड़ी को नहीं जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है ना और मौत सर पे मंडलाती है तो फिर गधे को भी बाप कहने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत के ऐलान से पहले जो पाकीज़ा किरदार पेश किया था, नबूवत के ऐलान के बाद में फतह मक्का के मौके पर भी प्यारे मुस्तफा ने वही पाकीज़ा किरदार पेश किया। कोई तब्दीली नहीं है, कोई तगय्युर नहीं है। सर झुका हुआ है रब की बारगाह में और अल्लाह वहदहू ला शरीक का शुक्रिया अदा करते प्यारे मुस्तफा जा रहे हैं। हरम में दाखिला हो रहा है तो सर झुका के दाखिला हो रहा है। हमने ये देखा है, अगर कोई पार्षद महोदय जीत जाएं, एमएलए जी जीत जाएं, तो जानते हो क्या सीना तान कर खुली हुई गाड़ी में बैठे इनके बात की है ना, घूमते हैं आकर पूरी गलियों में, अपने पूरे इलाके का सर्वे करते हैं और जय जयकार करवाते हैं। और सारे चमचे जो स्टील के होते हैं, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कौम ने भीख दिया अकल के यतीम को तो जिंदाबाद हो गया है। हार पहन लिया इतना कि पूरी गाड़ी लग गई हार से, सीना तोड़ के चलते हैं। ऐ कौम के लोगों, मुस्तफा प्यारे ने मक्का फतेह किया था, लेकिन जानते हो जब फातिह आज़म मक्का में दाखिल हो रहे हैं तो सर हुजूरे मौला में ऐसा झुका हुआ है, पेशानी ऊंट के पीठ से टच हो गई है, अपने रब का शुक्रिया अदा करते करते। ये इस्लाम का पाकीज़ा तसव्वुर है, ये इस्लाम का शानदार कॉन्सेप्ट है जिसको दुनिया के सामने पेश किया गया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबियाए किराम आए, सब अपनी हलाल रोजी के हुसूल के लिए वो मजदूरी करते थे। हजरत सुलेमान जैसा पैगंबर जिसकी बादशाहत पूरी दुनिया पे थी, पूरी दुनिया पे, इंसानों पे, जिन्नातों पे, हैवानों पे, चरिंदों परिंद पे, कीड़े मकोड़े पे, पूरी रूए जमीन पे, हवाओं पे, सब पर हुकूमत। लेकिन जानते हो क्या करते थे? वो पैसे का मिसयूज नहीं करते थे, वो जंबील बनाते थे, टोकरी बनाते थे, उसे बेचते थे तो अपने बच्चों की खुराक मुहैया करते थे। पूछो इन एमएलए और मंत्रियों से, इनके बाप का पैसा रखा हुआ। आज के 2 हफ्ता पहले हमारे राजस्थान का अखबार में ये न्यूज हमने पढ़ी, अजमल कसाब के हिफाजत पर 22 करोड़ रुपए खर्च हो गए। हाय हाय, मेरी हुकूमत, क्या जिंदा दिल लोग हैं।
کیا زندہ دل لوگ ہیں. 22 کروڑ روپے حکومت کے باپ کے تھے. یہ قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے جو آج نہیں کل ہم سے اور آپ سے وصولی جائے گی. جب یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس دیش میں اس نے آتنک پھیلایا ہے, آج تک اس کے تحفظ پر 22 کروڑ روپے تمہارے باپ کے تم نے خرچ کیے, کیوں نہیں اسے گولی ماری جاتی ہے, کیوں نہیں اسے سولی پہ لٹکایا جاتا ہے, کیوں نہیں اسے پھانسی دی جاتی ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مجرم کو اس وقت تک سزا مت دو جب تک کھلی عدالت میں اس کا جرم ثابت نہ ہو جائے. توجہ ہے آپ کی. آج کا اخبار دیکھیے, گزشتہ کل کا اخبار دیکھیے. 2004 میں انکاؤنٹر ہوا جن لوگوں کا, آج کورٹ نے یہ ثابت کیا اور فرضی انکاؤنٹر تھا. پڑھا اخبار آپ نے؟ پوچھو حکومت کے کارندوں سے, ان کا باپ کوئی عشرت کو واپس کر سکتا ہے؟ جو ظلم ہوا ہے اور مظلوموں کے اوپر, کیا ان کے ظلم کا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ کسی بھی شہری کو, چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو, کسی مذہب کا ہو, جب تک اس کے برات کی, اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نکلتی ہے, نبی فرماتے ہیں بچنے کا کوئی راستہ نکلتا ہے, اسے بچایا جائے سزا سے, اس لیے کہ ایک انسان کے جان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ اسلام کا پاکیزہ نظام ہے جس نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اتنے سادہ اور اتنے اچھے قانون عطا کیے ہیں کہ پوری دنیا محو حیرت ہے کہ 23 سال کے اندر مصطفیٰ نے پورے شرق سے لے کے غرب تک, شمال سے لے کے جنوب تک پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرا دیا ہے. مسلمانوں, دین کے قریب تو اپنے ذہن میں پلنے والے کیڑوں کو باہر نکالو, اسلام کو پڑھو کردار مصطفیٰ کی روشنی میں, قرآن کو پڑھو نور مصطفیٰ کی روشنی میں, تمہیں پتا چلے گا کہ قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. یہ ایسا ضابطہ نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں گیا ہے. قرآن تو رب نے دیا قانون کے حیثیت سے, اس قانون کو سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. کھانا ہمیں کیسے ہے, پینا ہمیں کیسے ہے, سونا کیسے ہے, جاگنا کیسے ہے, کام کیسے کرنا ہے, زمین پہ کیسے چلنا ہے, پاخانہ کرنے جاتے ہو تو کیسے اس میں جانا ہے, باہر کیسے نکلنا ہے, مریضوں کی عادت کیسے کرنا ہے, جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی قانون کا لحاظ کیسے کرنا ہے, یہ سارے تصورات عملی شکل میں حدیث مصطفیٰ میں موجود ہے اور قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ضابطے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے ہیں. تو حضرت سلیمان پیغمبر اپنے بچوں کی خوراک کے لیے, حلال روزی کے لیے وہ یہ کام کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے تھے کیا, بھیڑ پالتے تھے, بکریاں پالتے تھے, اس کا دودھ نکالتے تھے, دودھ بیچتے تھے اور بھیڑ کا اون بیچتے تھے اور اپنے بچوں کی خوراک مہیا کرتے تھے. جبکہ نبی اس مقام رفیع پر فائز ہوتا ہے, اس کے ایک اشارے ابرو پر جنت سے خوراک اس کی بارگاہ میں اللہ کے مقدس فرشتے لے کے آئیں گے. مگر نبیوں نے زمین پر رہتے ہوئے محنت مزدوری کر کے امت کے لوگوں کو یہ ذہن دیا ہے, جب تمہارا نبی حلال روزی حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, تو میری امت کے لوگوں تمہیں محنت مزدوری کرنے میں شرم نہیں آنی چاہیے. حدیث مصطفیٰ کا مفہوم سنے, میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حلال روزی کے حاصل کرنے کے لیے کسی گندی جگہ, یعنی جو بہت ہی جہاں غلاظت ڈالی جاتی ہو, گندی جگہ سے یہ مراد ہے, کچھ اور مت سمجھ لینا,
جہاں غلاظت ڈالی جاتی ہے، نالی کے پاس اگر کھڑا ہوا وہ دھندا کر رہا ہے، کچھ بیچ رہا ہے، کچھ خرید رہا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اسے جنت کی بشارت سنا دو، اسے جنت کی خوشخبری سنا دو، جو مزدوری کرنے کے لیے کسرے شان نہیں سمجھا اس نے، اور اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حلال روزی کی تلاش میں اس نے اپنے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے جہاں کھڑا ہونا انسان اپنے لیے شرم سمجھتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہر شخص کام پہ لگا رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا نوجوان طبقہ بیکار زیادہ ہے، کام نہیں ہے اس کے پاس میں، تو پھر کیا کرتا ہے؟ یا جیب کاٹے گا، چوری کرے گا، بے ایمانی کرے گا، ڈکیتی ڈالے گا، کسی کا مال ہڑپے گا، عورتوں کو چھیڑے گا، بدتمیزیاں کرے گا، معاشرے کے لیے ناشور بن جائے گا، محلے میں اپنے خاندان کی ناک کٹوا دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کام پر اپنے آپ کو نہیں لگایا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرے کی، محلے کی، گھر کی، خاندان کی، خود کی آبرو عزت بچ جائے، اپنی ہر اولاد کو جو اس قابل ہے کہ وہ کام کر سکے کسی نہ کسی کام پہ ضرور لگا دو، جو حلال روزی حاصل کرنے کے لیے وقت وہاں صرف کرے، اور جو پیسہ اسے ملے گا اللہ اس میں برکت دے گا، تمہارا بھی بھلا ہوگا اور اس بچے کا بھی بھلا ہوگا۔ وقت ضائع مت کرو، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا، ماں یہ بتاؤ کہ حضور تشریف جب گھر میں لاتے تھے تو سرکار کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، اتنا وقت نماز کا جب ہوتا تھا نماز کا نماز پڑھنے جاتے تھے، اتنا وقت تھا کام کرنے کا، اتنا وقت تھا ہمارے کام میں ہاتھ بٹانے کا، اتنا وقت تھا حضور اپنا کپڑا دھلتے تھے، اس وقت حضور کی جوتی اگر پھٹ جاتی تھی اپنی جوتی شریف کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹانک لیا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والوں کو ایسا لگا کہ حضور کے جیسے ہم عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو سرکار نے عبادت کی ہے؟ اب انہوں نے کیا تہیہ کر لیا، اور بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں، جیسی عبادت میرے نبی نے کی ہے کسی کا باپ نہیں کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا، ایک صحابی نے کہا، ہم تو زندگی بھر نماز پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا ہم روز روزہ رکھیں گے، کبھی افطار نہیں کریں گے۔ ایک نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، عورت سے دور ہو جائیں گے۔ میرے مصطفیٰ پیارے کو یہ بات معلوم ہوئی، سرکار مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے، خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور آقا فرماتے ہیں کیا ہو گیا ہے لوگوں کو جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ اے لوگوں کان کھول کے سن لو، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے بڑا متقی ہوں، مگر میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، بچوں کی حفاظت بھی کرتا ہوں، ان کے حلال روزی کا انتظام بھی کرتا ہوں، یہ سارے کام میں خود کرتا ہوں۔ اسی لیے تو مکہ کے کافروں نے کہا تھا وَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے مکہ کے کافروں کے قول کو اپنے کرم کی بنیاد پر قرآنی آیت جو ان کے زبان سے نکلی باتیں اللہ نے یہ فرمایا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ، ارے یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازار میں سبزی خریدنے بھی جاتا ہے؟ گویا مکہ کے کافروں کا تصور یہ تھا جو رسول ہوگا وہ کھانا نہیں کھائے گا، جو رسول ہوگا وہ بازار میں سودا خریدنے نہیں جائے گا، وہ تو کوئی سادھو بن کے رہے گا، سادھو بن کر کے۔ اسلام میں سادھو گیری نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی دن اس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میں تم سب سے اللہ سے زیادہ ڈرتا ہوں، مگر میرے یہ کام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن
کسی غزوے سے ہم لوگ آ رہے تھے سرکار کے ساتھ میں، آقا کی معیت میں. کچھ لوگ روزہ دار تھے، کچھ لوگ بے روزہ دار تھے. دھوپ کی بڑی شدت تھی، تمازت کی بنیاد پر ہر ایک کا برا حال ہوا جا رہا تھا. ہم نے دیکھا کہیں پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے کوئی سایہ نظر نہیں آیا. ہم لوگ تھک کے چور ہو گئے تھے، تو ایک کھلے ہی میدان میں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈال دیا. جس کے پاس چادر تھی اس نے چادر اپنی یوں تان لی، اس کے سائے میں بیٹھ گیا وہ. اور جس کے پاس چادر نہیں تھی وہ اپنے ہاتھ کا سایہ کر کے دھوپ سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا. جو روزہ رکھے ہوئے تھے وہ تو بالکل ایسے نڈھال پڑ گئے، اور جو لوگ روزہ نہیں تھے انہوں نے خیمہ گاڑا، پانی کا انتظام کیا، کھانے کا انتظام کیا، سارا کام کیا، گھوڑے باندھے، اونٹ باندھے. شام کے وقت میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج محنت کی ہے، روزہ نہیں تھے مگر ان روزہ داروں سے زیادہ ثواب انہوں نے کمایا ہے. روزہ نہیں تھے پھر بھی ثواب ان روزہ داروں سے زیادہ ان کو مل گیا ہے. تو صرف روزہ رکھنا ہی ثواب نہیں ہے. اگر کوئی حلال کام، جائز کام مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہے تو یہ کام بھی اسلام نے عبادت قرار دے دیا ہے. اور آئیے میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار کا آپ جائزہ لیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء کی تعمیر کرتے وقت، جب مسجد قباء بنائی جا رہی تھی نا، جو سب سے پہلی مسجد مدینہ میں نہیں ہوئے زمین پر، جو میرے پیارے مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں سے معرض وجود میں آئی، اور قرآن میں اس مسجد کے حوالے سے آیت مبارکہ بھی موجود ہے. تو حضور علیہ السلام پتھر اٹھاتے تھے، اپنے پیٹ شریف سے لگاتے تھے اور اٹھا کے لے کے آتے تھے، یہاں تک کہ پتھر سے جو مٹی لگی ہوتی تھی سرکار کے شکم ناز پر مٹی کے نشانات پڑ گئے. صحابہ دوڑ کے سرکار کے ہاتھ سے اس پتھر کو لینا چاہتے، حضور ہمیں دے رہے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ مت کام کیجئے. تو حضور کیا فرماتے؟ صحابہ وہ دوسرا پتھر تم اٹھا لو، اس کو میں نے اٹھا لیا ہے. سبق ہے ان پیروں کے لیے بھی جو موٹے موٹے مریدوں کے چونچلے کے سامنے بچھے جا رہے ہیں. میاں جی بچھے جا، ایسا لگا بھی چل جائیں گے. موٹا مرید ہے نا، موٹا بڑا پیسہ دینے والا ہے، آ گیا اگر وہ سیٹ ساہوکار تو مسلک چھوڑ کے کھڑے ہو گئے اس کے لیے. نذرانہ زیادہ دے گا. کوئی غریب مرید آ جائے گا پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوئے تو میاں جی کی آنکھیں جھک جاتی ہیں، کبھی مڑ کے اس طرف نہیں دیکھتے. کہیں سید یہ نہ سمجھ لے کہ ہمارے پیر صاحب کے ایسے پھٹیچر بھی مرید ہوا کرتے ہیں کیا. اور بہت سارے امام بھی ایسے نظر آئیں گے آپ کو. اگر کوئی مقتدی ان سے کچھ پوچھنے چلا جائے نا، ان کے مزاج کے خلاف، مطلب یہ کہ جو ان کے سونے کا وقت ہے یا آرام کا نہیں یا کچھ بھی وقت نہیں ہے، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر بدخلقی کا عالم یہ ہے، اتنی بری انداز سے اس کے ساتھ ان کا کردار ہوگا اور اتنے بھیانک انداز سے اس سے پیش آئیں گے کہ دوبارہ شرم کے مارے زندگی بھر وہ مقتدی امام کے پاس نہیں جاتا ہے. اور کتنے ایسے ہمارے سنی مقتدی ہیں جنہوں نے ہمارے سنی اماموں کی بدخلقی کی بنیاد پر دوسروں کے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے. اللہ کی پناہ، کیا ان لوگوں کو یہ بات درس عبرت نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام مسجد قباء کی تعمیر ہو رہی ہے اور سرکار علیہ السلام خود اپنے مبارک ہاتھ سے پتھر اٹھا کر کے اس کے چنائی کے کام میں مدد دے رہے ہیں. جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی تو پھر حضور کا پاکیزہ کردار یہی تھا. ایک صحابی تھے حضرموت کے، وہ
گارا جو ملایا جاتا ہے نا اس کا کام اچھا جانتے تھے. تو حضور نے ان کی اس کارکردگی کو دیکھا, بڑے خوش ہوئے, فرماتے اللہ تمہارے کام میں برکت دے, تم بہت اچھا کام جانتے ہو. پتہ یہ چلا اگر آدمی کام اچھا جانتا ہے تو مالک کا کام خراب کرنا یہ بہت بڑی خیانت ہے. مزدوروں کو چاہیے کہ کام اچھا کرے اور سیٹھ کو چاہیے مزدوری اچھی دے. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ اگر 225 روپے مزدور کی مزدوری ہوئی تو 200 دے کر کے 25 نہیں, یہ اوپر والا تو چھوڑ دو یار, کوئی بات نہیں, ایسے چھوڑ دو اس کو. کیوں چھوڑ دے بھائی صاحب, کیوں چھوڑ دے؟ اور یہ پیغمبر پر سر اٹھا کر کے اپنے شہر سے اپنی مزدوری طلب کر, تو حرام کا پیسہ نہیں مانگ رہا, اپنی محنت کی کمائی کا پیسہ مانگ رہا ہے. دولت مندوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور مزدوروں کو بھی اپنی ذمہ داری کا پاس اور لحاظ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس زمرے میں, اس دائرے میں جب ہم اپنی برادری کا جائزہ لیتے, اپنی برادری سے مراد مولوی طبقہ, ہماری برادری, امام, مولانا, حفاظ, قرہ, تو ہماری قوم کا عالمیہ دیکھیے. جی مولانا 5 وقت کی نماز بھی آپ کو پڑھانی ہے, جمعہ بھی پڑھانا ہے, تقریر بھی کرنی ہے, مسجد کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے, بچوں کو بھی پڑھانا ہے, یہ سارے کام کرنے, کہیں جانا بھی نہیں ہے. ہاں 3000 روپے تنخواہ دیں گے آپ کو. پاگل ہو گئے ہیں لوگ, پاگل. دماغ کی چولیں ہل گئی لوگوں کی. اگر یہ حال رہا تو وہ مولوی بے ایمانی کرے گا, جھوٹ بولے گا, چوری کرے گا, بے تعویذ ڈورے بنائے گا اور تم کو لوٹے گا, اور تم دیکھ آؤ گے ایک تعویذ کا 20,000 روپیہ. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, 100% سچی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آخر ہماری قوم یہاں کے کیوں مر جاتی ہے؟ کیوں اسے ہوش نہیں آتا ہے؟ نماز جیسی اہم العبادات, عبادت جس کا امام اللہ کی بارگاہ میں قائم ہوتا ہے, رہنما ہوتا ہے, وہ امام اگر نیت باندھ کر کے بازار کی سیر کرے کہ 40 روپے والی دال 70 روپے کی ہو گئی کلو, 80 روپے کلو پیاز ہو گئی, 200 روپے کلو لہسن ہو گیا ہے, اور ٹماٹر 80 روپے کلو ہے, تو یہ تمہاری نماز ہو رہی ہے کہ بازار کی سودے بازی ہو رہی ہے؟ کیوں ہماری قوم کی مت ماری جاتی یہاں پر؟ ایک انگلش پڑھانے والے ٹیچر کو ایک ٹیوشن کا پیسہ, ایک بچے کو پڑھانے آتا, 1000 مانگ لے تو سر صاحب کو دیا جائے گا, 2000 مانگ لے تو سر صاحب کو دیا جائے گا. کیا تمہیں یہ پتا نہیں ہے؟ آقا فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں کا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے, قرآن سکھاتا ہے. انگلش پڑھانے والوں کو 1000 روپے ایک ٹیوشن کے, 2000 روپے ایک ٹیوشن کے, ہاں, اور قرآن پڑھانے والے کو جی 25 روپے لے لینا, 25 روپے لے لینا. کیا سوچ ہماری قوم کی ہے؟ ہمارے نبی امام الانبیاء تھے, مگر مسجد نبوی کی امامت کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت تجارت بھی کرتے تھے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سب سے بڑے امام تھے اپنے وقت کے, اور اس وقت سے لے کے آج تک امام کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے تاجر تھے کہ پورے کوفہ میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھا, ان سے بڑا مالدار کوئی نہیں تھا. ٹرسٹی یہ سوچتا ہے کہ امام صاحب جب تک ہمیں جھک کر سلام نہ کریں تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ صدر صاحب ہیں, یہ سیکریٹری صاحب ہیں, یہ خزانچی مہودے ہیں,
یہ فلاں ممبر صاحب ہیں، یہ تیری ممبری اور صدارت اور سیکریٹری کی پد اللہ کی قسم اتنا کوٹا جائے گا، اتنا مارا جائے گا، تیری ساری چوکری بھول جائے گی۔ ابھی وقت ہے، سدھر کا عقل کے ناخن لے لے، اور جو ذمہ داری بحیثیت صدر اور سیکریٹری اور خزانچی اور ممبر کے تجھے دی گئی ہے، ایمانداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کمیٹیوں کے صدر و سیکریٹری ہوتے ہیں، سب تو نہیں مگر بہت سارے لوگ ہیں، مس یوز کرنا ان کی فطرت ہے۔ پیسے مسجد کے ہیں، دھندا صدر کا چل رہا ہے، پیسے مدرسے کے ہیں، دھندا سیکریٹری کا چل رہا ہے، پیسے قوم کے ہیں، دھندا ممبر کا چل رہا ہے، اور اس ممبری اور صدارت اور کرسی کے لیے جنگیں ہو رہی ہیں۔ جنگیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ بیک گراؤنڈ میں یہ پتا ہے کہ اس سے ہمیں ملنے والا کیا ہے، تو پوری خاندان کو لے آؤ جنگ کرنے کے لیے، تاکہ ہمیں سلیکٹ کر لیا جائے اس صدارت کی پوسٹ کے لیے۔ محنت کرو، محنت، علماء کو بھی محنت کرنی چاہیے، علماء کو بھی مزدوری کرنی چاہیے۔ اگر انہیں اتنے پیسے نہیں ملتے ہیں مسجد سے کوئی بات نہیں، محنت کرو، مزدوری کرو، تجارت کرو، دھندا کرو۔ اور قوم اگر یہ کہتی ہے کہ دھندا کرنا امامت کی شان کے لائق نہیں ہے، اس سے پاگل کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے کہ تجارت امامت کے منافی نہیں ہے، بزنس کرنا امامت کے منافی نہیں ہے، حلال روزی کو حاصل کرنا امامت کے منافی نہیں ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا جلیل القدر صحابی رسول، وہ مسند خلافت پر بیٹھنے کے بعد اپنے کندھے پر چادر رکھ کر کے مدینے کے بازار میں چادر بیچنے جا رہے ہیں۔ کسی نے نہیں کہا تھا عمر تم تو مسجد نبوی کے امام ہو۔ تو امامت کرنے والا جو ہوتا ہے اسے دھندا نہیں کرنا چاہیے، اسے تجارت نہیں، کسی نے نہیں کہا، اس لیے کہ یہ تصور کسی کا تھا نہیں، یہ تصور تو اب پیدا ہوا ہماری قوم کے بیچ میں، اور تصور پیدا اس لیے ہوا ہے کہ امام کو، مولانا کو، حافظ کو، قاری کو جھکا کے رکھو اپنے سامنے، اللہ تجھے ذلیل کر دے گا، قسم خدا کی اللہ ذلیل کر دے گا تم کو۔ عزت چاہتے ہو تو اپنے اماموں کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، ائمہ کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، قراء کی قدر کرو، طلباء کی قدر کرو، مسجد کے خادموں کی قدر کرو۔ یہ تمہارے باپ کے خادم نہیں ہیں، اللہ کے گھر کے خادم ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے تم پوری زندگی عبادت کر کے وہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہو جو مسجد میں جھاڑو لگانے والا خادم ایک دن میں حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے مزدوروں اپنی ذمہ داری محسوس کرو، اور سیٹ ساہوکاروں تم اپنی ذمہ داری محسوس کرو۔ اللہ نے دولت دی ہے، آپ کاروبار پھیلائیے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا، جب ابھی یہ محرم کا مہینہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، کئی کارخانہ والوں سے ملاقات میری ہوئی، تو خیریت میں نے پوچھی تو ان کا جواب یہ تھا، حضرت جتنے ہمارے کاریگر تھے نا سب اپنے ملک اور گاؤں میں تازیہ دیکھنے چلے گئے، ایک حلال کام چھوڑ کر کے ایک حرام کام کے کرنے کے لیے ملک چلے گئے ہو۔ آج تمہارے سیٹ ساہوکار کی دکان میں کام ہے، اس کے پاس آرڈر ہے، اور تم ایسے موڑ پہ ادھر جھول میں اپنے سیٹ کو چھوڑ کر کے ایک حرام کام کرنے جا رہے ملک اور گاؤں میں، تمہیں شرم نہیں آتی مزدوروں؟ اگر کوئی ضروری کام ہے، ضروری کام کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شرعی نقطۂ نظر سے آپ کی ضرورت میں شامل ہے، اس کام کے لیے آپ جاؤ، کوئی مرائی نہیں ہے۔ پورے کارخانے بندے بیچاروں کے، نہ سیٹ اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے اور نہ مزدور اپنی ذمہ داری محسوس کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں کے بیچ میں ایسی خليط پیدا ہو گئی ہے، وہ دیکھتا جب تک سیٹ ہے نا تو تمام محنت سے کام کرے گا، اور سیٹ غائب ہوا تو اب گپے لگا رہے ہیں بیٹھ کر کے، گپے لگاتے ہیں بیٹھ کر کے۔
सेठ को आता देखा काम शुरू कर दिया, सेठ को जाता देखा काम बंद करके गप्पे लड़ा रहे, फोन कर रहे हैं, आधा आधा घंटा बीवी से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। आखिरी बात, अपनी हलाल कमाई को हराम करके मत खाओ। वो कैसे? मेरी दुकान पर मान लो ये रुमाल मैं बेच रहा हूं और मैं ये 20 रुपए का रुमाल बेच रहा हूं, मेरी खरीदी 10 रुपए की है। खरीदार आया, उसने कहा जनाब 15 रुपए ले लीजिए, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं इतना तो हमारा पड़ता ही नहीं, खरीदी हमारी नहीं इतने की है। वो झूठ है कि नहीं है? हमने खरीदा इसे 10 रुपए में, बेच रहे हैं 20 रुपए में, खरीदार दे रहा है 15 रुपए, हम कह रहे नहीं हमारी खरीदी इतने में नहीं है, जबकि हमने 10 रुपए में खरीदा है। सरासर झूठ है। एक हलाल कमाई को हमने हराम करके खाया है। बिजनेस का दस्तूर ये नहीं है कि आप खरीदार को ये बताइए कि मैंने इतने में खरीदा है। कौन पूछता है आपसे यार कितने में आप खरीद के लाए? आप अगर 15 रुपए नहीं देना चाहते, भाई ठीक है मैं इतने नहीं दूंगा, खत्म बात। ना खरीदार को ये पूछने का हक है कि आप ये रुमाल कितने में खरीद के लाए हैं, और ना बेचने वाले को ये हक पहुंचता है कि वो बताए कि मैं इतने में खरीद के लाया हूं। और अगर बताना ही चाहता बेचने वाला, तो जो खरीदी दाम खरीद कर ले आया है वही बता, झूठ मत बोल। 15 रुपए में अगर बिकता है तो झूठ बोल करके ये 15 रुपया 10 + 5 ये दोनों हराम के हो गए। बात समझ में आ रही है? ऐसा मत करो। एक अभी बहुत ही जल्द बात सामने आई कि बहुत सारे मुसलमान हैं जो रमजान शरीफ के महीने में स्पेशली तौर पर मीनारा मस्जिद के इलाके में जाके बड़े शौक से बकरों का कपूरा खाते हैं। शरीयत के नजदीक ये मकरूह तहरीमी करीब करीब हराम के है, कपूरा खाना। मुसलमानों तुम्हें कुछ भी शऊर नहीं आता, और उन बेचने वाले हराम खोरों को ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कोई शराब बेच करके उसकी कमाई खाए। हलाल जानवर में 22 चीजें ऐसी हैं जिनका खाना मकरूह तहरीमी हराम के बराबर करीब करीब है। और मैंने भी, जब मैं बंबई में इमाम था किसी जमाने में, आज के तकरीबन 15-16 साल पहले काजीपुरा में, तो रमजान शरीफ में मैं भी घूमने जाता था उधर देखने के लिए कि लोग करते क्या है। तो मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया, बाज़ाब्ता तौर पर दुकानों पे बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये हराम की पीस लटकाई गई थी, और खाने वाले कतार में खड़े थे हराम खोर। अगर अब तक आपने खाया है तो तौबा कर लीजिए और आइंदा मत खाइएगा इसे। और उलमा से पूछे कि वो 22 चीजें क्या हैं जिनका खाना हराम है। साथ ही साथ ये मसला भी सामने आया कि कीमा को लाल बनाने के लिए खून इकट्ठा किया जाता है जानवरों का, और फिर उस खून को बाज़ाब्ता तौर पर उस कीमे में मिलाया जाता है ताकि ये कीमा सुर्ख हो जाए और लोगों को इम्प्रेस करे कि हम बड़े खूबसूरत हैं, जरा हमारी तरफ तवज्जो फरमाइए। खून का खाना हराम है। अब वो खून मिला करके कीमा को खूबसूरत बनाना और फिर उसे खिलाना, खाने वाला भी हराम खा रहा है और खिलाने वाला हराम खिला रहा है। ओझड़ी भी बड़े शौक से खाई जाती है। खुदा के लिए क्यों तबाहियां मोल लेते हो? अपने आप को बचाओ इन बुरी चीजों से।
اللہ ہمارے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے سرمایہ داروں کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مزدور طبقہ انسانوں کو اللہ ان کی ذمہ داری محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاجدار حرم، تاجدار حرم، اے شہنشاہ تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہونے کا، یہ کرم کرمی کا کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ سلام کروڑو دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے، دور رہے کر ندم ٹوٹ جائے، کاش پیمان میرے ماہ مبین، کاش پیمان میرے ماہ مبین، دفن ہونے کو مل جائے تو زمین، دفن